والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت محترم، آج اللہ کی توفیق سے چوتھی ہماری 63 منٹ کی محفل میلاد ہمارے دوست پہلوان انیس صاحب کے گھر حسب سابق منعقد ہوئی ہے۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے، اہل خانہ کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج انشاءاللہ مختصر وقت میں حضور کے اخلاق حسنہ کا ذکر ہوگا، کیونکہ پچھلے محفل میں ہم نے میلاد کا ذکر کیا۔ آج حضور کے اخلاق کریمہ کا ذکر کریں گے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ فرمایا معذرت قبول کیجیے خطا کاروں سے اور لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور جاہلوں سے اپنا چہرہ پھیر لیں۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے حبیب کو 3 باتوں کا حکم دیا ہے۔ کتنی باتیں؟ فرمایا حبیب میرا پہلا حکم یہ ہے، خذ العفو، معذرت قبول کیجیے خطا کاروں سے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی غلطی کرنے والا آپ کے پاس آئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے اس طرح یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے خدا کے لیے معاف کر دیجئے، تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ کمال فراخ دلی اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا قصور معاف کر دیں، اس سے بدلہ اور انتقام لینے پہ اصرار نہ کریں۔ یہ بظاہر اللہ اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے، لیکن قیامت تک آنے والی حضور کی ساری امت کو بھی یہی حکم ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کوئی غلطی کرنے والا ہم سے معذرت کرے، ہم اس کا قصور معاف کر دیں۔ اللہ نے دوسرا حکم اپنے حبیب کو دیا، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، پیارے حبیب اچھے کاموں کا حکم دیا کریں، نیکی کا حکم دیا کریں۔ ہم سب کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ جتنا اللہ نے آپ کو علم دیا، آگے لوگوں کو وہ علم پہنچائیں، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں۔ اور تیسرا حکم اللہ نے دیا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے پیارے حبیب جاہلوں سے اپنا چہرہ پھیر لیں۔ اگر کوئی بندہ جاہلوں جیسی گفتگو آپ سے کرتا ہے تو آپ اپنا راستہ بدل جائیں۔ ہم سب کو بھی حکم یہی ہے کہ جب کوئی شخص جاہلوں جیسی آپ سے گفتگو کرے یا گالی گلوچ تک نوبت آ جائے، آپ سلام کیا کہ اپنا راستہ بدل جائیں۔ یہ وہ 3 باتیں جن کا رب کریم نے اپنے حبیب کو حکم دیا، ہم سب کو بھی حکم یہی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، پورے قرآن حکیم میں اخلاق حسنہ کے موضوع پر یہ آیت جامع ترین آیت ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو اخلاق حسنہ کی اس میں تعلیم دی ہے۔ ہر شخص کو ان صفات حمیدہ سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے، خصوصاً علماء کرام مبلغین اسلام کو بدرجہ آتم ان صفات حمیدہ کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اب آئیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پیارا فرمان علی شان بھی سن لیجئے تاکہ اس آیت کی وضاحت ہو جائے۔ قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور فرماتے ہیں، امرنی ربی بتسعین، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا۔ کتنی باتیں جی؟ بس یہ حدیث آپ کو میں نے سنانی ہے اور آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے، پھر ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا، حضور فرماتے میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا۔ کتنی باتیں جی؟ نمبر 1 فرمایا سرکار دو عالم علیہ السلام نے، میرے رب کا مجھے پہلا حکم یہ ہے، الاخلاص فی السر والعلانیہ، میں ظاہر و باطن میں اخلاص کو اپنا شعار بناؤں۔ بولے پہلا حکم اللہ نے اپنے حبیب کو کون سا دیا؟ ظاہر و باطن میں اخلاص کو اپنا شعار بناؤں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کام بھی کروں رب کی رضا کے لیے ہو، اسے خوش کرنے کے لیے ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ ذات محترم آپ جون سا عمل کریں، جتنا اچھا عمل بھی ہو، جس میں دکھلاوا آ جائے وہ ضائع ہو گیا، جس میں ریاکاری آ جائے وہ عمل ضائع ہو گیا۔ اللہ اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو صرف اس کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں میرے رب کا مجھے پہلا حکم یہ ہے، میں ظاہر و باطن میں اخلاص کو اپنا شعار بناؤں۔ آگے چلیں، فرمایا حضور نے دوسرا حکم میرے رب نے مجھے یہ دیا، والعدل فی الرضا والغضب، میں خوشنودی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں عدل و انصاف کروں۔ بولیں دوسرا حکم اللہ نے اپنے حبیب کو کون سا دیا؟
خوشنودی ناراضگی دونوں حالتوں میں عدل کرو. کیا مطلب؟ خواہ میں کسی سے راضی ہوں خواہ کسی سے ناراض ہوں، اگر مجھے جج بنا دیا جائے، مجھے منصف بنا دیا جائے، مجھے انصاف کرنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرا کون ہے اور بیگانہ کون ہے، مجھے انصاف کرنا چاہیے. خوشحالی میں بھی، خوشنودی میں بھی، ناراضگی میں بھی. یہ اللہ نے اپنے حبیب کو دوسرا حکم دیا. یقین جانیں یہ حدیث اتنی جامع ہے، اگر ایک ایک بات کی وضاحت کی جائے گھنٹوں کے گھنٹے بھی کم ہیں، لیکن میں صرف آپ کو حدیث پاک کا ترجمہ سنا رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے. تو اللہ نے دوسرا حکم کون سا دیا اپنے حبیب کو؟ بتائیں نا. خوشنودی ناراضگی میں عدل کرو. پہلا حکم کیا تھا؟ ظاہر و باطن میں اخلاص کو اپنا شعار بناؤ. دوسرا حکم کیا ہے؟ خوشنودی ناراضگی میں عدل کرو. نمبر 3 سرکار فرماتے میرے رب کا مجھے تیسرا حکم یہ ہے والقصد فی الغنا والفقر، میں خوشحالی تنگ دستی دونوں حالتوں میں میانہ روی کو اپناؤں. بولے تیسرا حکم اللہ نے اپنے حبیب کو کون سا دیا؟ خوشحالی تنگ دستی میں میانہ روی کو اپناؤں. ذات محترم میانہ روی اسلام کی اتنی پیاری خوبی ہے. جو بندہ ہر کام میں میانہ روی پہ چلتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، کھیلنے میں، پڑھنے میں، کام کرنے میں، آرام کرنے میں، خرچ کرنے میں، جو بندہ ہر کام میں میانہ روی کو اپناتا ہے کبھی ناکام نہیں ہوتا. تو اللہ نے اپنے حبیب کو یہ تیسرا حکم دیا. سرکار فرماتے ہیں میرے رب کا مجھے تیسرا حکم ہے میں خوشحالی تنگ دستی میں میانہ روی کو اپناؤں. اور یہ سرکار فرماتے ہیں وہ بندہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا جو میانہ روی کو اپنائے گا، وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا. تو جلدی سے حدیث کو دہراتے جائیں تاکہ سب کو یاد ہو جائے. اللہ نے پہلا حکم کون سا دیا اپنے حبیب کو؟ ظاہر و باطن میں اخلاص کو اپنا شعار بناؤ. نمبر 2 خوشحالی خوشنودی ناراضگی میں عدل کروں. نمبر 3 خوشحالی تنگ دستی میں میانہ روی کو اپناؤ. نمبر 4 سرکار فرماتے اللہ نے مجھے چوتھا حکم دیا وان اعفو عمن ظلمنی، جو مجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر دو. سبحان اللہ. بتائیں چوتھا حکم اللہ نے اپنے حبیب کو کون سا دیا؟ جو مجھ پہ ظلم کرے معاف کر دوں. آج ہم دیکھیں نا اپنے اندر ہر بندہ پوچھے کہ ہم بھی ظالم کو معاف کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ زیادتی کرے کہ ہم بھی اسے معاف کرتے ہیں؟ ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. ہم تو ذرا سی بات کے اوپر بائیکاٹ کر لیتے ہیں. اس نے شادی کی، بچی کی، مجھے نہیں پوچھا بائیکاٹ ہو گیا. اس نے فلاں کام کیا، مجھ سے نہیں پوچھا کٹ آف ہو گیا. ہم تو ذرا سی بات کے اوپر مرنا جینا ختم کر لیتے ہیں. لیکن سرکار کا فرمان کہ یہ میلاد والی آقا کا فرمان سنا رہا ہوں، ہمیں میلاد والی آقا کی سیرت کو بھی اپنانا چاہیے، ان کے اخلاق کو بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. تو سرکار فرماتے ہیں میرے رب کا مجھے چوتھا حکم یہ ہے جو مجھ پہ ظلم زیادتی کرے اسے معاف کر دو. سبحان اللہ. پہلا حکم کیا تھا جی؟ اخلاص. دوسرا کیا تھا؟ عدل و انصاف. تیسرا کیا تھا؟ میانہ روی. چوتھا کیا ہے؟ ظالم کو معاف کرنا. نمبر 5 سرکار فرماتے اللہ نے مجھے پانچواں حکم دیا واصل من قطعنی، جو مجھ سے قطع تعلق کرے اس سے صلہ رحمی کرو. جو مجھ سے قطع تعلق کا معنی کیا ہے؟ جو مجھ سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑوں. جو مجھ سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑوں. یہ اللہ نے اپنے حبیب کو پانچواں حکم دیا. آج ہم دیکھیں نا ہم قطع تعلقی کرنے والے سے صلہ رحمی کرتے؟ بالکل نہیں کرتے. ہماری تو وہ جناب جھگڑے اختلافات ساری زندگی ختم نہیں ہوتے. بھائی کا دشمن ہے، رشتہ دار کے خلاف ہے، بہن بھائی کے خلاف، ماں باپ اولاد ماں باپ کے، ہمسایہ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. ہم تو قریبی رشتہ داروں سے قطع تلقی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ میلاد والے آقا کی سیرت نہیں ہے. ہمارے آقا جن کا میلاد منا رہے ہیں حضور کی سیرت یہ ہے جو مجھ سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑوں. جلدی سے جی حدیث کو دہرائیں تاکہ سب کو یاد. ظالم کو معاف کرنا. نمبر 5واں کیا ہے جی؟ جو مجھ سے تعلق توڑے جوڑوں. نمبر 6 سرکار فرماتے اللہ نے مجھے چھٹا حکم دیا وَأُوتِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھے محروم کرے اس کو عطا کرو.
جو مجھے کیا بات ہے مجھے محروم کرے اس کو عطا. ایک بندہ ہے نا حضور کے پاس, حضور میں فلاں بندے کے گھر گیا تھا, اس نے مجھے کوئی کھانا نہیں پوچھا, کوئی پانی نہیں پلایا, کوئی عزت نہیں کی, اگر وہ میرے پاس آئے میں کیسا سلوک کروں. یہ حضور سے پوچھا گیا. ذرا ہم پوچھیں نا اپنے سے, ہم کسی کے پاس جائیں وہ ہمیں نہ کھانا پوچھے نہ پانی, تو اول تو ہمارے پاس نہیں آئے گا, اسے پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا تھا. اگر بھول کے آ جائے تو ہم اسے گھر میں داخل ہونے دیں گے, ہم تو دیکھ کے دروازہ بند کر لیں گے, چلو نکل جاؤ, تم نے مجھے نہ کھانا کھلایا نہ پانی نہ بٹھایا, تم کیوں آئے ہو. لیکن سرکار کیا فرماتے ہیں, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جو مجھے محروم کرے اس کو عطا کرے. یہ میلاد والی آقا کی سیرت ہے جس کو آج ہم بھول گئے. تو یہ چھٹی بات ہے, جلدی جی دوبارہ پڑھیں. پہلا نمبر 2 عدل, نمبر 3 میانہ روی, نمبر 4 ظالم کو معاف کرنا.